دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے محض حضور کو دیکھا، پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے، اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا۔ سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کہتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناقہ پر جلوہ فراز تھے، تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھی کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی، میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے، ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا؟ یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے۔ تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، جو سبابہ انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو سبابہ انگلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ والی انگلی کا جو قد دراز تھا اور باقی انگلیوں کی نسبت وہ انگلی لمبی تھی، کہا اس کا حسن آج بھی میری نگاہوں میں گھومتا رہتا ہے،
اور ہر وقت میرے تصور میں رہتا ہے، میرے تصور سے کبھی اس انگلی کا جمال ہی ختم نہیں ہوا، انگلی کا حسن ہی کبھی زائل نہیں ہوا، ہر وقت اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں۔ یار چہرے کے جمال کو کون بیان کرے گا، یہاں تو انگلی کا حسن بیان نہیں ہو رہا۔ جس کے قدم اتنے سونے ہیں پھر اس کے نقش قدم کو کیوں نہ تھام لیں، اس کے نقوش پا کو خضر راہ کیوں نہ بنا لیں، پھر ان کے اٹھنے والے قدموں پر اپنی زندگی کیوں نچھاور نہ کر